السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میری بہنوں، میں نے آپ کو تختی نمبر 12 پڑھائی تھی، اس کا آگے آج میں سبق پڑھاؤں گی۔ اظہار اور اخفا کا قاعدہ میں آپ کو سمجھا چکی ہوں کہ اظہار کے کیا معنی ہیں، اخفا کے کیا معنی ہیں، یہ سب کچھ میں آپ کو تفصیل سے بتا چکی ہوں۔ تو آئیے اپنے آگے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانحر، وانحر، الف کو نہیں پڑھیں گے، واو کو نون کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ وانحر، فسینغدون، فسینغدون، ٹھہر ٹھہر کے بتا رہی ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ اور مدہ کو کیوں کھینچا میں نے، اور حروف مستعلیہ کو کیوں اس طرح سے پڑھا، یہ سب آپ میری پچھلی کلاسوں میں دیکھنا ہوگا، پھر آپ کے مخارج اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے۔ فَسَيُنْغِضُونَ وَالْمُنْقَنِقَةُ، وَالْمُنْقَنِقَةُ۔ اب دیکھیے گا، اب نون ساکن کے بعد غین آ رہا ہے تو ہم یہاں پہ گنہ نہیں کر رہے، یہاں پہ نون ساکن کے بعد خوا آ رہا ہے تو ہم یہاں پہ گنہ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ اب نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، اب یہاں پہ حکم لگ گیا کہ نہیں بھائی، اب آپ کو جو ہے یہاں پہ نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے تو اخفا کا قاعدہ لگ رہا ہے، تو آپ کو نون ساکن کو چھپانا ہے، یعنی ناک میں آواز لے کے جانی ہے۔ تو اب ہم یہاں پہ گنہ کریں گے، ٹھیک ہے، آتا آتا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں، نون ساکن کے بعد سین آ رہا ہے، ہمیں نون ساکن کو لازمی دیکھنا ہے۔ یہ آپ جو تختی جو شروع ہوئی ہے، تختی نمبر 12، تو وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو تفصیلی سمجھ میں آ جائے گی، میں نے پوری تفصیل سمجھائی ہے اس میں۔ سونا، سونا، واؤلین ہے اس لیے میں نہیں کھینچ رہی۔ نوشزہا، نو، اب دیکھیں نون ساکن کے بعد شین آ رہا ہے تو اس لیے ہم گنہ کر رہے ہیں اس میں۔ نوشزہا، ینصرون، نون ساکن کے بعد سواد آ گیا، اخفا میں سے آ گیا تو ہم نے گنہ کرا۔ اب یہاں پہ دعاد آ رہا ہے نون ساکن کے بعد تو ہم یہاں پہ بھی گنہ کریں گے۔ مادودن، 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 ٹھیک ہے۔ ینطقون، ینطقون، انظر، انظر، انفسکم، انفسکم، ینقضون، ینقضون، ٹھیک ہے۔ منکم، منکم، عذابا علیما، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آپ، انہوں نے ابھی بات ہو رہی تھی نون ساکن کی کہ بھائی نون ساکن کے بعد اگر حرف حلقی میں سے کوئی حرف آئے گا، یہ انہوں نے کہا تھا کہ حرف حلقی میں سے کوئی حرف آئے گا تو آپ کو گنہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے کوئی حرف آئے گا تو آپ کو نون ساکن میں گنہ کرنا ہے، لازمی گنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نون ساکن تو ہو گیا، اب یہ کہہ رہے ہیں تنوین، کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ تنوین، تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر۔ آپ میری وہ تنوین کی تختی پڑھیں گے تو آپ کے سمجھ میں آسانی سے آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آ گیا دو زبر، دو زبر کے بعد اب یہ تنوین کہلاتا ہے۔ تنوین کے بعد اب یہ الف جو آ رہا ہے، یہ الف نہیں حمزہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ادھر آپ دیکھیے گا، ادھر حمزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، حمزہ آ رہا ہے، تو اسی لیے اب ہم یہاں پہ گنہ کیا کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ تو اب آپ کو یہاں پہ گنہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس حرف مدہ کو کھینچیں اور یا مدہ کو کھینچیں۔ عذاباً علیماً، عذاباً علیماً۔ اب دیکھیں یہاں پہ دو زیر کی تنوین آ رہی ہے، اب انہوں نے بول دیا کہ بھائی اب تو دو زیر کی تنوین آ گئی ہے اور یہاں پہ آ گیا ہے تا۔ اب حکم لگ گیا کہ بھائی نہیں، اب آپ کو تو تا میں گنہ کرنا ہے، تو اب آپ یہاں پہ گنہ کر کے پڑھیں گے۔ ابھی ہم نون ساکن کے سارے پڑھ رہے تھے نا قاعدے، اب تنوین کو دیکھنا ہے ہمیں۔
تو امید ہے کہ آپ کے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. نہیں سمجھ میں آ رہی تو آپ میری جو اس کی تختی نمبر 12 کی جو اسٹارٹنگ ہے آپ وہ ویڈیو دیکھیے گا تو آپ کے بالکل سمجھ میں آ جائے گی. تو ہم اس کو پڑھیں گے خیرن تجدوہ، خیرن رن رن، یہ جو ہے نا رن رن جو کریں یہ ہے گنہ، ٹھیک ہے. خیرن تجدوہ ادن تجری، ادن تجری، ادن تجری. اب یہ جو دال ہے نا یہ ساکین ہے، دال ساکین ہے، اسی لیے ہم اس کو پلٹ رہے ہیں. اس کی آواز یہ حرف قلقلہ ہے. قلقلہ کے معنی ہے پلٹنا، یعنی آواز کو پلٹنا، ٹھیک ہے. بلدن آمینن، بلدن آمینن، قولا ثقیلا، قولا ثقیلا، شہاب ثاقب، بون بون، آواز پہ فوکس رکھیے گا آپ. شہاب ثاقب، نوحن ہدینا. آپ دیکھیں دو زبر کی تنوین آ رہی ہے، ہا آ رہا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے گنہ کرنے کی تو ہم نہیں کر رہے بھائی. نوحن ہدینا. اب دو پیش کی تنوین ہے، جیم آ رہا ہے، اخفا میں سے آ رہا ہے، ہمیں ضرورت ہے گنہ کرنے کی. فصبر جمیل، فصبر رون. میں آپ کو بار بار اس لیے سمجھا رہی ہوں گنہ تاکہ آپ سیکھ سکیں. فصبر جمیل، فصبر جمیل، خلق جدید، خلق جدید، جرف ہار، جرف ہار. اب آپ کو خود پہچاننا ہے کہ میں گنہ کیوں نہیں کر رہی. اب دیکھیں حمزہ ساکین ہے تو انہوں نے یہاں پہ کہا تھا یہ بات اب پچھلی تختی میں ہے کہ جب حمزہ ساکین ہوگا، یہ تختی نمبر 11 میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حمزہ ساکنہ، حمزہ کی دو شکلیں ہیں کہ حمزہ ساکنہ کو کب جھٹکا دیتے ہیں کب نہیں دیتے، یہ آپ کو تختی نمبر 11 میں دیکھنا ہوگا. تو اب یہاں پہ حمزہ ساکنہ آ گیا تو حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کے پڑھیں گے. دہاقن، دہاقن، بخس دراہم، بخس دراہم، سمیع علیم، سمیع علیم، سراء ذلك، سراء ذلك، یتیما ذا مقربۃ، یتیما ذا مقربۃ. تو میری بہنوں امید ہے کہ آپ کو یہ تختی بہت اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. ہر بات میں نے آپ کو بہت تفصیل سے اچھی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو آپ جو ہے یہ تختی خود بھی پڑھیے گا اور بہنوں کو بھی سینڈ کیجیے گا تاکہ وہ قرآن پاک کے الفاظوں کو اچھی طریقے سے ادا کر سکیں، پڑھ سکیں اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن سکے. آپ جتنی بھی بہنوں کو سینڈ کریں گی ان کا قرآن پاک صحیح ہوگا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور ایک ایک حروف کی ادائیگی کا ثواب جب آپ کو ملے گا تو انشاءاللہ ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی اور اللہ پاک ہماری دنیا بھی اچھی کرے، آخرت بھی اچھی کرے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں کی بہت سخت ضرورت ہے. اور ویڈیو پسند آئے، مجھے میرے سمجھانے کا طریقہ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور آگے ویڈیو جو ہے میں آپ کو بنا کے سینڈ کرتی ہوں، آپ وہ بھی لازمی دیکھیے گا. اللہ حافظ.